اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں اس سوال کے ضمن میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میلاد شریف منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ ہے کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے یا صحابہ کرام کے طریقوں سے ثابت ہے۔ دوستان ذی وقار، اگر تو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا جائز ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اس لیے کہ ہر خوشی منانے والا اپنی خوشی منانے کی نیت کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں خوشیوں کا ایک خوبصورت نظام دیا ہے، اور جو اللہ پاک نے فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ تو شکر کس بات پر کیا جاتا ہے؟ عام طور پر شکر خوشیوں پر کیا جاتا ہے۔ تو خوشی ملنے پر، خوشی کا اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندی نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے بندہ کہے کہ ہم تو خوشی کا کسی طور پر اظہار کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ کے حضور اپنا شکرانہ پیش کرنا یہ خوشی کا ہی اظہار ہے۔ اور رہی بات یہ کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو دوستان ذی وقار دیکھیے، ہمیں دنیا کے اندر بڑی بڑی خوشیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جس نے عرصہ لگایا ہے، اپنے کردار کو سنبھال کے رکھا ہے، اور اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا اور اس کی ایک نیک سیرت خاتون سے شادی ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس دولہے سے کوئی پوچھے کبھی یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، کیا اس پر خوش ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ دولہا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی سوال کرنے والے، آپ بے وقوف ہو، پاگل ہو، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ جب بندہ اپنے کردار کو بچا کر ایک وقت اللہ پاک اس کو جائز عطا فرماتا ہے تو اس پر ظاہر ہے اس نے خوشی ہونا ہے۔ تو یہی اگر بات دلہن سے پوچھی جائے تو اس پر بھی وہ خوشی کا اظہار کرے گی۔ دوستان ذی وقار، دولہا خوش ہو، دلہن خوش ہو، شریعت نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ پاک ان کو جائز خوشی عطا فرما رہا ہے۔ والدین کو جب اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں، خوشی عطا فرماتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ شریعت نے تو یہ اپنی خوشی میں شریک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ کم از کم 2 جانور جو ہیں، یعنی 2 بکرے یا 2 بکریاں، اس طرح سے اللہ کی راہ میں پیش کریں، شکرانہ کریں، اور اس طرح سے اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں، ان کو کھلائیں، کھلا کر اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 1 جانور۔ اب اس چیز کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت قاعدہ دیا ہے کہ اپنی خوشی کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ لوگوں کو بتاؤ اللہ نے تم پر فضل کیا تو فلیفرحوا، فرحت کا اظہار کرو۔ تو اس طرح سے شادی پر خوشی کا اظہار ہونا، بیٹے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہونا، وہ جو خوش ہے وہ اپنی نیت کو خوب جانتا ہے کہ میں کس لیے خوش ہوں۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تصور کر کے کہ اگرچہ 1400 سال بیت چکے، وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ اس خوشی کا تصور کر کے وہ اپنے دل و دماغ میں خوشی کا احساس محسوس کرتا ہے اور فرحت اور تازگی محسوس کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، اگر وہ محسوس کرتا ہے تو اس پر الزام کیسا؟ دوستان ذی وقار، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب وہ جو چہرہ اس کا عمل کر رہا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے بھی تمہاری کیا نیت ہے، کیوں تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، کیوں دمک رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں خوشی کے گیت گا رہے ہو، کبھی ادھر نعت پڑھتے ہو، کبھی ادھر نعت پڑھتے ہو، کبھی اس کو مبارک دیتے ہو، کبھی اس کو مبارک دیتے ہو، کیا معاملہ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا خوشی مل گئی ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ آج الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ دولت عطا فرمائی ہے، اگرچہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کی نعمتوں کو آج بھی محسوس کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا کہ عرصے کے جو یہ تانے بانے بن رہا تھا شیطان، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، بلکہ تمام لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا، اللہ پاک نے وہ محبوب عطا فرمایا جس نے ساری کی ساری شرک کی زنجیریں توڑ کے رکھ دیں۔ اللہ نے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کہ توحید کے جھنڈے اس محبوب نے گاڑ دیے۔ اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا کہ پسی ہوئی انسانیت جو کراہ رہی تھی، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، دوستان ذی وقار بیٹی کی عزت ہی نہیں تھی،
اور ماں کو تو بیچا جاتا تھا، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ ماں جو ہے بڑے بیٹے کی ملکیت ہوتی تھی، چاہے تو اس کو اپنی منکوہہ بنا لے، اپنی بیوی بنا لے، چاہے تو اس کو فروخت کر دے، اور بچے اپنے والدین کو فروخت کرتے، وہ دور تھا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماؤں کے سر خوشی سے کیوں نہیں بلند ہوئے ہوں گے؟ یقیناً ماؤں کے سر اللہ پاک نے اپنے کرم سے، فخر سے بلند کر دیے کہ اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا کہ اب وہ محبوب ہمارے قدموں میں جنت کا اعلان کرتا ہے۔ تو وہ مائیں کیوں نہ خوش ہوں، وہ بیٹیاں کیوں نہ خوش ہوں کہ جن کو بغیر کسی قصور کے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دوستان ذی وقار، یہ خوشی کا یعنی منانے کا جو سوال کیا جاتا ہے کہ خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال کرنے والے ہم ان کی خیرخواہی پر شک نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم اچھا اسلام اس کو فالو کریں۔ دوستان ذی وقار، اچھا اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ سے ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کسی طور پر بھی ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ رہی بات یہ کہ اس پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی آپ فضول خرچی کرتے ہیں، آپ یہی کسی بیوہ کا خرچہ کر دیں، آپ کسی غریب طالب علم کا خرچہ جو ہے افورڈ کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستان ذی وقار، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا، بلکہ فضول کاموں میں خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی نیتوں میں، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سپورٹ میں اللہ ہمیں کثرت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔